مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کا قرعہ کس کے نام نکلے گا؟ دیکھیں نام تو فائنل ہو چکا ہے جو بھی نام ہے، اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جیسی ریاست ہو ایک جوہری طاقت اور ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ کون ہوگا ہمارا اگلا وزیر اعظم. یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا، چاہے وہ حکومتی شخصیات ہیں، حکومتی اتحاد والے ہیں. اب اس کی اناؤنسمنٹ اگلے 24 گھنٹے میں ہوتی ہے، 48 گھنٹے میں ہوتی ہے، یا پھر شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ وہ 14 اگست کی تقریر کرنے کے بعد جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کریں. تو یہ ہم یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. 14 اگست کے بعد پرائم منسٹر کی نامینیشن یعنی ہاں ان کا نام سامنے آئے 14 اگست کے بعد، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اوبیسلی تھوڑی بہت گنجائش تو ہے کہ وہ مشاورت ہو رہی ہے، ابھی نام فائنل نہیں ہوئے. ابھی یہ 3 دن تو ابھی آج جیسے خاتمہ ہوگا تو 3 دن اور مل جائیں گے، 3 دن اور مل جائیں گے آپ کو. تو وہ اس میں پھر وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ 14 اگست کی تقریر وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی اپنا کوئی روڈ میپ وغیرہ آگے کا دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن جو بھی آئے گا انہی کی منشا سے آئے گا، حکومتی اتحاد کی منشا سے آئے گا. اب وہ کون آتا ہے اس پہ پھر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ کا اگلا کوشچن ہے کہ جی الیکشنز کب ہونے، 90 روز میں، 60 روز میں، یا طول پکڑ سکتا ہے. تو وہ جو پرسنالٹی آئے گی اس کو دیکھ کے کافی چیزیں کلیئر ہوں گی. وہ تو مگر ابھی تقریباً 90 دن کا وہ کہہ رہے ہیں، تو 90 دن کے اندر انتخابات، اب ڈی لمیٹیشن کے مسئلے ہیں، نئی مردم شماری کے مسئلے ہیں، تو وہ تو شخصیت سے زیادہ اب تو وہ ٹیکنیکل ایشوز بن گئے ہیں. شخصیت تو اب جو بھی آئے گی جی وہ تو اب الیکشن ہر 2 صورتوں کے اندر جو ہے وہ لگتا ہے کہ التوا کا شکار ہوگا. اس میں ایشو ہے نا، اگر آپ اس میں فرحت اللہ بابر صاحب جیسی شخصیت کو لے کے آ جائیں گے تو وہ تو ادھر بھی کہیں گے کہ یہ آئین یہ کہہ رہا ہے، یہاں پہ ایسے ہی ہیں، یا یہاں معاملات ایسے چل رہے ہیں. تو یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون ہے جو قیادت کی مرضی سے چلے گا، ان جماعتوں کی مرضی سے چلے گا اور آگے چیزوں کو لے کے چلے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی نگراں آئے گا، اگر حکومتی دوستوں کی اس وقت وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ سارے فیصلے ہم سے پوچھ کے کریں گے، میرے خیال میں جب آپ کرسی سے اترتے ہیں تو جب آپ کا اقتدار جاتا ہے تو بہت ساری آپ کی رٹ جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. میرے خیال میں پھر گیم جو ہے وہ نگرانوں کے ہاتھ میں ہوگی. تو وہ تو ویسے ہی نگرانوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، مطلب جس بھی نگران کی بات کر رہے ہیں، میں پنجاب والوں کی اور کے پی والوں کی، خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں، آپ ویسے نگران کی بات. مگر آپ کو ان ناموں میں سے سب سے زیادہ اب جلیل عباس جیلانی صاحب کا تو میں نے پڑھا، باسط صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس کے نیچے انہوں نے تھینک یو بھی لکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کنفرم ہی سمجھیں. تو کنسلٹیشن راجہ ریاض صاحب کے ساتھ ہو گئی ہوگی، اس کا مطلب ہے پس پردہ کوئی نہ کوئی ان کی آشیرواد مل گئی ہوگی. جو دیر ہوئی ہے مجھے لگتا ہے اس میں راجہ ریاض صاحب نے کوئی سٹینڈ لیا ہوگا کہ میں نہیں مانتا اس کو. یہ تو آپ مذاق کر رہے ہیں نا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، آفیشیل اپوزیشن لیڈر ہمارے وہی ہیں، انہوں نے اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں میں یہ نہیں، ضروری تو نہیں کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ اختلاف ہی کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ اتفاق بھی کرے. اس دفعہ تو جو ماشاءاللہ جس قسم کا اتفاق ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف وہ ایک طرف وہ نامینیشن دیں گے نگراں وزیر اعظم کی اور دوسرے ہاتھ سے وہ ٹکٹ بھی لیں گے نون لیگ کا. تو اس دفعہ تو ویسے ہمیں انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے کس کے ساتھ انتخاب لڑنا ہے یا کس کی طرف سے انتخاب لڑنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنا گروپ ہو یا وہ آزاد لڑیں، یہ انہوں نے کہا. ہاں آپ کو پتا ہے، لیکن انہوں نے چونکہ پارٹیوں میں بھی دوڑ ہے، پیپلز پارٹی والے، پی ٹی آئی والے، اس کے ساتھ نون لیگ والے، وہ روز جا کے ان سے پوچھتے ہیں سر پلیز ہماری طرف سے آپ لڑیں الیکشن. ہر کوئی ان کو ٹکٹ دینے کا خواہش مند ہے.